نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے ایک ہمارے پاس سوال ہے کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تو 40 برس کی عمر کے اندر نازل ہوئی، تو کیا اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور رسول تھے، یا اسی دن نبوت اور رسالت ملی ہے جب پہلی وحی آئی؟ اب دو باتیں الگ الگ ہیں، ان کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے۔ جس کو نبی اور رسول مقرر کیا جاتا وہ ہے یہ نہیں کہ آگ لینے کے اور پیغمبری مل گئی جیسے شاعروں نے باتیں بنائی نا کہ راہ چلتے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑی، ایسے نہیں۔ جس کو نبی اور رسول بنانا ہوتا پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا، اسی غرض سے پیدا کرتا، اس کی تربیت کراتا، اپنی نگرانی میں اس کو پالتا، برائیوں سے وہ بچا ہوتا پہلے بھی۔ یہ باتیں تو ٹھیک کہ وہ نبوت کے لیے تیار ہو رہا ہوتا، مگر دوسری بات ہے کہ اس کو بھی پتہ ہوتا میں نبی میں نہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، نہ خبر ہوتی ہے۔ یہ جب اطلاع آتی ہے اس وقت یہ ایسی سمجھیں جیسے مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ سنگترا مالٹا جو بھی پھل ہے جب اس کی ڈوڈی لگتی ہے پھولی اسی وقت سے کلی کے وقت سے وہ سنگترا، مگر اصل سنگترا تو اس سے پتہ چلا جب وہ پک جائے کھانے کے قابل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا، قرآن کے ذریعے سے بتا۔ ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، تجھے کوئی امید نہیں تھی مجھ پر کتاب ہوگی، جہاں تک اطلاع کر پتہ چلنے کا تعلق یہ تو وہی سے پتہ چلتا، مگر تیار ہوتا، اللہ کی نگاہ اس پر ہوتی ہے، اس کام کے لیے اللہ اس کو بالکل تیار کر رہا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، ماں کو حکم ہوا نا کہ تابوت میں اس کو بہا دے، فکر نہ کرنا واپس لے آئیں گے، ہم اس کو پیغمبر بنانے والے، اس کو بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی، وہ آگ لینے جاتے ہیں تو اس وقت کہا میں بھیجتا ہوں فرعون کی طرف، کہنے لگے مجھ سے تو قصور ہوا ہے، آدمی قتل ہوا ہے، مجھ کو ٹال دے، ہارون کو بھیج دے۔ تو یہ بات دونوں الگ الگ ہے، جو کہتے ہیں پہلے نبی جانتا پتہ، غلط بات، کوئی پتہ نہیں ہوتا، جب وہی آتی ہے اس وقت اپائنٹ ہوتا کہ تجھے نبی مقرر کیا گیا، مگر تیار ہوتا، صلاحیتیں قابلیتیں اس میں پہلے سے ہوتی ہیں۔ مولانا ضمنی سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا بنیادی فرق ہے، تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ اس سوال نے بھی لوگوں کو صدیوں سے الجھا رکھا ہے اور علماء تھک گئے ہیں فرق بیان کرتے کرتے، فرق کوئی ان سے نکلا نہیں، بالکل جو فرق نکالتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، غلط ثابت ہوتا۔ تو اس بارے میں جو ترجمان السنہ میں مولانا بدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا ابن تیمیہ کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ مولانا سید انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابن تیمیہ کی کتاب النبوات میں کچھ بھی نہ ہوتا سوائے اس تحقیق کے، تو یہی کافی ہے۔ ابن تیمیہ نے جو کیا حق ادا کر دیا کہ یہ جو ہے شریعت نہیں ہوتی، کتاب نہیں ہوتی، فلاں باتیں یہ کوئی نہیں، بالکل وہ شریعت کے بغیر بھی رسول ہیں، دوسرے نبی کے تابع ہیں، رسول ہیں، اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں، قرآن کہتا ہے حالانکہ اپنے باپ ابراہیم کے تحت، تو یہ فرق کوئی نہیں۔ فرق کیا کہ نبی کا کام ہوتا ہے صرف بگڑے ہوئے اہل ایمان کے ساتھ متعلق، کہ نبی کو مان رہے ہیں، کتاب ہے، بدعمالیاں آ گئی، برے کام کرنے جیسے ہم بگڑے۔ رسول کا کام اس سے بڑا ہوتا ہے، رسول جو بالکل منکر ہو گئے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کو ہی نہیں مانتے، کوئی قیامت کے منکر ہو گئے، کوئی کہتے ہیں کوئی کتاب نہیں اتری، وہ دین کی بنیادوں کے منکر ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول کا کام بہت سخت ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ننگے چٹے کافر جو ہے نا ان سے بھی اس کا واسطہ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلا رسول نوح علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام رسول نہیں ہے، وہ صرف نبی تھے اس وقت سب، اور آج مومن تھی، بے شک قتل کرتے تھے، دوسرے گناہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شرک اور کفر پیدا ہو گیا، لوگ بالکل منکر ہو گئے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ نبی صرف اہل ایمان کی اصلاح کے لیے آتا ہے، ان کی خرابیاں دور کے لیے، رسول جو ہے اس نے جو منکر ہے نا دین کی بنیادوں کے، ان کی بھی اصلاح کرنی۔ جی سگریٹ نوشی کے متعلق آپ بے شمار دفعہ بتا چکے ہیں۔ ایک تو بھائی نے پوچھا ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور دوسرا پوچھا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا کیا ہے، یہ بھی نشے میں شمار ہوتی؟ نہیں، نشے میں شمار نہیں ہوتی، نشے میں تو وہی چیزیں شامل ہیں جن سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں نہ چلتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، وہ ہوتی ہیں نشہ آور چیزیں، حتی تعلم ما تکفرون۔ جب تک یہ پتہ نہیں چلتا ہے نا آدمی کو میں جو کہہ رہا ہوں اس کی مجھے خبر ہے، بے ہوش نہیں کہتے اس کو، نہ نشے میں، ہوش میں۔ باقی اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جو چیز آدمی کو زیادہ مقدار میں پینے سے بے ہوش کرتی ہے وہ پھر کچرا چکھنا میں ہم دروازے بند کر دیے نا، یہ نشہ آور نہیں کرنا چاہیے، اور وضو ہوتی ہے
تو یہ جو ہے سگریٹ نوشی یا تمباکو، یہ دو لحاظ سے کہ ایک تو تبذیر ہے کہ دولت کو فضول ضائع کرنا، آگ لگاتے جاتے ہیں نوٹوں کو، کیا ملتا ہے نہ کوئی جسمانی فائدہ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ صرف نفع نہیں اس میں بلکہ نقصان ہے۔ اب تو پوری دنیا کے ڈاکٹر چلا رہے ہیں کہ کینسر اور جو ہے یہ بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہت صفحات لکھے ہیں اس پر مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے، ڈاکٹروں کی تحقیقات۔ اب اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یہ تو زہر قاتل آتی ہے، بالکل حرام۔ بچنے کا طریقہ اس سے نہیں، صرف ہر چیز سے یہی ہے کہ آدمی اپنا ارادہ پختہ کرے کہ میں نے نہیں یہ کام کرنا، اور برے ساتھیوں کے پاس نہ بیٹھیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ پھر آدمی کو گمراہ کر دیتے۔ اور جو صحیح راج ہے نا دین کی روشنی میں، وہ کفارہ ہے کہ آدمی اپنے جو عادت بیٹا چھوڑنا چاہتا ہے وہ کرے، اگر اس کا ارادہ نیک ہے وہ اپنے ذمے لے لے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں سگریٹ پیوں 1 روپے، زیادہ بے شک نہیں، 1 روپے اللہ کی راہ میں دے دوں، یہ 1-2 دن کرے